السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے سے متعلق چند طبی مسائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈراپ لگوانے کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں مریض بوقت ضرورت انسولین یا گلوکوز کا انجیکشن یا ڈراپ لگوا سکتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انجیکشن یا ڈراپ کے ذریعے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ مخارج اصلیہ یعنی منفذ اصلی کے راستوں سے نہیں بلکہ رگوں یا مسامات کے ذریعے بدن میں پہنچائی جاتی ہے، جبکہ روزہ فاسد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بدن کے اصلی راستوں سے یعنی منہ سے، ناک سے وغیرہ کے ذریعے کوئی چیز حلق، پیٹ یا دماغ کے اندر پہنچے۔ البتہ بلا ضرورت روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈراپ لگوانا مکروہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں خون اور شوگر کا ٹیسٹ کرانا۔ روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کرانا یا شوگر کا ٹیسٹ کرانا جائز ہے۔ اسی طرح شوگر چیک کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو آدمی کمزور ہو اور یہ یقین یا غالب گمان ہو کہ ایسے شخص کے بدن سے خون نکالنے سے کمزوری مزید بڑھ جائے گی یا بیماری پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے روزہ مکمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں خون کا ٹیسٹ کروانا مکروہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، روزے میں انہیلر کا استعمال کرنا۔ انہیلر ایک قسم کا پمپ ہے جسے دماغ کے مریض استعمال کرتے ہیں۔ اس کو منہ میں رکھ کر دبایا جاتا ہے جس سے اس کی دوا براہ راست پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق انہیلر کے استعمال کرنے سے صرف ہوا اندر نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ دوائی کے ذرات پیٹ کے اندر جاتے ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں زبان کے نیچے گولی رکھنا۔ بلڈ پریشر کے مریض زبان کے نیچے جو گولی رکھتے ہیں، اگر اس کے کچھ اجزاء لعاب میں شامل ہو کر حلق میں چلے جاتے ہیں تو اس گولی کے رکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کا کوئی جز لعاب میں شامل ہو کر حلق میں نہیں جاتا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہو اور اس مرض کی شدت یا سخت تکلیف کی وجہ سے وہ گولی منہ میں رکھے اور اس بات کا پورا خیال کرے کہ اس گولی کا کوئی جز لعاب کے ساتھ مل کر حلق کے اندر نہ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس صورت میں ضروری ہے کہ جب دوا رکھنے کے بعد مریض کو افاقہ ہو جائے تو اچھی طرح کلی کر کے
منہ کو خوب صاف کر لیا جائے تاکہ دوا کا کوئی ذرہ منہ کے اندر نہ رہے۔ لیکن خیال یہ ہونا چاہیے کہ اگر دوا کا ایک ذرہ بھی حلق میں گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو اچھا سے یاد رکھیے کہ اگر رمضان میں بلڈ پریشر کے عذر کی وجہ سے مجبوری میں یہ دوا منہ میں رکھی اور اس کے اجزاء حلق میں گئے تو بھی صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور پانچویں بات اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آکسیجن لگوانا۔ اگر آکسیجن صرف ہوے پر ہی مشتمل ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی دوا یا کوئی اور مادی چیز شامل نہ کی گئی ہو تو اس طرح کے آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر آکسیجن میں کسی قسم کی کوئی دوا یا کوئی مادی چیز شامل کی گئی ہو جو مریض کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا مسئلہ، روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنا۔ جدید طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق عام صحت مند آدمی کے کان سے حلق تک کوئی ایسا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے جس سے دوا یا پانی حلق میں براہ راست خود بخود جا سکے، کیونکہ کان کے آخر میں ایک باریک مگر مضبوط پردہ ہے جس نے حلق یا دماغ کی طرف جانے کا راستہ بند کر دیا ہے، اور عام حالت میں کان میں ڈالی جانے والی کوئی بھی دوا یا غذا حلق تک نہیں پہنچتی، الا یہ کہ کسی کے کان کا پردہ پھٹ جائے یا کان کے پردے میں واضح سوراخ ہو جائے۔ ایسی بیماری یا غیر معمولی صورتحال میں دوا اندرونی کان سے حلق کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، ورنہ منتقل نہیں ہوگی۔ اس لیے کان کے اندر دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، مگر یہ کہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور وہ دوا وغیرہ اس کے حلق تک پہنچ جائے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص قدیم جمہور فقہا کے قول کے مطابق خود احتیاط کرے اور روزے کی حالت میں کان کے اندر دوا ڈالنے کے بجائے افطار کے بعد ڈالے تو اس کے لیے ایسا کرنا بلا شبہ بہتر اور شبہ سے بعید تر ہے۔ اب ساتواں مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں بعض لوگ آنکھ میں بھی دوا ڈالتے ہیں، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو، کیونکہ کئی احادیث میں یہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ میں جو دوا وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ ناک کے اندرونی حصے کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، اور وہ راستہ بہت باریک اور چھوٹا ہے، اس لیے جس طرح مسام کے ذریعے کوئی چیز جوف تک پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آنکھ کے ذریعے دوا وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک ضروری مسئلہ بھی ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، بشرطے کہ اجزاء حلق سے نیچے نہ جائے، کیونکہ اگر کوئی جز حلق سے نیچے جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جواہر الفقہ کے اندر صفحہ نمبر 518 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور
بعض حضرات سر میں درد یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے وکس لگاتے ہیں، تو روزے میں وکس کا استعمال ممنوع نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وکس کا اثر تو بدن کے اندر تک پہنچتا ہے لیکن اس کا کوئی جز یا مادہ نہیں پہنچتا۔ البتہ وکس کو گرم پانی میں ڈال کر اس کا بھاپ لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا اور مصنوعی دانتوں کا بنوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے میں کوئی حرج نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ خون یا دوا حلق سے نیچے نہ چلی جائے۔ لیکن عام طور پر دانت نکالتے ہوئے مسوڑوں سے کافی خون آتا ہے، اور یہ بھی امکان رہتا ہے کہ خون حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ اس لیے اگر شدید مجبوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں دانت نہ نکلوائیے۔ اگر کسی نے مصنوعی دانت لگوائے ہیں تو روزے کی حالت میں ان دانتوں کا منہ کے اندر رہنا ممنوع نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور بعض لوگ پی آر اور پی وی کرواتے ہیں۔ یہ پی آر اور پی وی دونوں معائنے ہیں۔ پی آر میں ڈاکٹر اپنی انگلی پر مواد لوبریکینٹ لگا کر مریض کے مقعد کا معائنہ کرتا ہے، جبکہ پی وی میں ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ وگینا میں انگلی ڈال کر معائنہ کرتا ہے، اس میں بھی انگلی پر دوا لگی ہوتی ہے۔ پی آر یا پی وی کرانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کی قضا لازم ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا معائنہ نہ کریں۔ اور بعض لوگ روزے کی حالت میں اے سی یا فریزر کے بخارات کو اندر لیتے ہیں۔ یہ روزے کی حالت میں قصداً فریزر کے اندر سر ڈال کر ٹھنڈے بخارات کو بذریعہ سانس اندر لے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بخارات باقاعدہ ایک جوہر یعنی پانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ البتہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا کو سانس میں لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ صرف ٹھنڈی ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور روزے میں ڈائلسس کرواتے ہیں۔ جس مریض کے گردے کام کرنا بالکل چھوڑ دیں تو اس کو مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ ڈائلسس کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک نلکی کے ذریعے جسم کا سارا خون نکال کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس میں کیمیائی پاکیزہ اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ جو کیمیائی کے پاکیزہ اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، اس کیمیائی اجزاء کے شامل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ علماء سعودیہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ علماء ہند کے اکثر علماء کی رائے کے مطابق اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ایسے روزے کی قضا کر لی جائے۔ اور اسی طرح معدے کے اندر کوئی آلہ داخل کرنا جو معدے کے امراض میں تحقیق کے لیے
بعض آلات کو معدے میں داخل کیا جاتا ہے، تو ایسے آلات پر اگر کوئی سیال مادہ لکوڈ وغیرہ لگایا گیا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آلے پر لگا ہوا لکوڈ معدے میں رہ جاتا ہے۔ البتہ اگر ایسے آلے پر کوئی دوا یا مادہ وغیرہ نہ لگایا گیا ہو تو محض اس آلے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند مسائل ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو غور سے سنے ہوں گے اور ذہن میں بھی بٹھائیں گے اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باریک سے باریک مسائل پر خوب غور و فکر کر کے، معلومات کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہم کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہم سب ان باریک باریک مسائل کے ذریعے اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔